फाइनेंशियल टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है, पाकिस्तान में बहुत सारे टाउट्स जो हैं वो इसके ऊपर पिल पड़े हैं और बहुत गुस्से में हैं, लेकिन बात ठीक है। ये डिफरेंट लोगों के हवाले से इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें बताई गई हैं और जो मेन नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान सालसी करवाने में मुकम्मल तौर पे कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी जिसकी यहाँ पे निशानदेही की गई है, इससे पहले मैं ये बात कई मरतबा कह चुका हूँ और मैं जब भी ये बात करता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर लोग रोला डाल देते हैं। अब ये आलमी मीडिया भी यही बात कर रहा है और ये अमेरिकन मीडिया है, फाइनेंशियल टाइम्स ये बात कर रहा है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सालसी में जो वाहिद सबसे बड़ी कमी है वो पाकिस्तान ये गारंटी नहीं दे सकता कि अमेरिका ये इकदाम नहीं करेगा। यानी पाकिस्तान ईरान के साथ जब बातचीत करता है तो ईरान ये गारंटी मांगता है ना कि अच्छा फिर अगर ये हम कर देते हैं तो क्या फिर अमेरिका ये नहीं करेगा। तो पाकिस्तान ये गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है कि फलां 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 चीज़ या ABC चीज़ या XYZ कोई चीज़ ये अमेरिका नहीं करेगा, हम ये गारंटी देते हैं और अगर वो ये करेगा तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता, तो पोजीशन बड़ी कमज़ोर है। सालिस जो होता है वो गारंटी दे सकता है। सालिस जो होता है वो अगर दूसरे फरीक की गारंटी ना दे सके तो वो अपनी गारंटी ज़रूर देता है। वो ये ज़रूर कहता है कि मैं दूसरे फरीक की इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी गारंटी देता हूं कि ऐसी सिचुएशन अगर बनी तो फिर मैं यहां पे इस तरह खड़ा हो जाऊंगा। पाकिस्तान ये भी नहीं कर सकता, तो ना पाकिस्तान अमेरिका की गारंटी दे पाता है और ना अमेरिका के कुछ इकदाम करने की सूरत में अपनी गारंटी दे पाता है ईरान को कि जनाब हम ये करेंगे। तो पाकिस्तान के पास से सालसी के लिए वो ताकत नहीं है जो एक सालिस के पास हो सकती है। देखिए, ईरान को पाकिस्तान की इस मजबूरी का इल्म है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता। ईरान पाकिस्तान की इस सिचुएशन को समझता है, लेकिन वो बड़ी अच्छी बात यह है कि ईरान एक अच्छे हमसाये की तरह पाकिस्तान को इस मामले में ज़्यादा या बिल्कुल शर्मिंदा नहीं कर रहा। और देखिए, इसमें ईरान का फ़ायदा है। ईरान का फ़ायदा कैसे है? ईरान के पास कम से कम एक बेहतरीन चैनल है जिसके ज़रिए से वो मगरिब से या अमेरिका से कम रब्ता कर सकता है और इस चैनल को कोई भी समझदार मुल्क कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। लिहाजा ईरान के लिए पाकिस्तान एक मौके की तरह है। आज अगर पाकिस्तान गारंटी नहीं दे पाता, लेकिन एक बात की तो गारंटी है कि पाकिस्तान एक चैनल के तौर पे मौजूद रहेगा जो अमेरिका और ईरान के बीच में राब्ते करवा सकता है। ये तो ईरानी भी जानते हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा रजीम या इससे पहले वाली भी पाकिस्तान की जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है उनका जो अस्करी किबला है वो पेंटागन है और वो पेंटागन के इशारों पे चलते हैं या वो चलते हैं अमेरिकन इशारों पे, तो वो उसी तरह चलेंगे। ये ईरानी भी जानते हैं, लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान एक बीच में ऐसा चैनल है जहाँ पे बातचीत हो सकती है। गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड है। द गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें बताया कि इस्लामाबाद को लगभग एक पिंजरा बना दिया गया है। ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसकी कुछ चीज़ें मैंने ट्रांसलेट करके यहाँ रखी हैं, आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा। उन्होंने कहा कि जैसे किसी पिंजरे में रह रहे हों, इस्लामाबाद लॉकडाउन में मैसूर शहर यानी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का मुंतज़िर। तो इस्लामाबाद ऐसे जैसे किसी आप पिंजरे में रह रहे हों। पाकिस्तानी दारुल हुकूमत में कोरोना की आलमी वबा जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लोग घरों से काम करने पर मजबूर हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और कारोबारी मराकज़ बंद पड़े हैं। इसका जो उन्वान लिखा है इस आर्टिकल का द गार्डियन ने, वो लिखा है पिंजरे में ज़िंदगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के इंतजार में इस्लामाबाद लॉकडाउन जैसी जद में आ गया है। और जो अहम चीज़ें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं, एक तो ये बताया गया कि शहर की ज़िंदगी मफलूज हो गई है, पूरी सूरत हाल उसकी मफलूज है, गैर मामूली लॉकडाउन जैसी एक सूरत हाल है और कोरोना वाली याद ताज़ा हो रही है और बड़े हिस्से जो शहर के हैं उनको सील कर दिया गया है कि यहाँ पे मुज़ाकरात होने हैं। अवामी ज़िंदगी पर बहुत बड़े पैमाने पर असर पड़ा है। बहुत सारे रास्ते दाखिली और खारजी जो हैं वो कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए हैं। शहरियों की नकलो हरकत इंतहाई महदूद कर दी गई है। कारोबारी बंदिश हो गई है। ताजरों का, दुकानदारों का नुकसान हो रहा है, वो बहुत मायूस हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कमाने वाले मजदूर, छोटे कारोबारी लोग जो हैं वो भी बहुत परेशान हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। रेड जोन और उसके अतराफ के इलाकों को मुकम्मल तौर पर आम शहरियों के लिए ममनुआ करार दे दिया गया है ताकि मुज़ाकरात के लिए आने वाले गैर मुल्की वफूद का फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम उन्हें की जा सके। शहरियों का रद्दअमल जो है वो बड़ा सख्त है और वो पिंजरे में कैद होने से इसको तशबीह दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि सफारती कोशिशें अपनी जगह अहम है, लेकिन पूरे शहर की ज़िंदगी को इस तरह मफलूज कर देना इंसानी हकूक़ और रोज़मर्रा की ज़रूरियात के खिलाफ है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के इवेंट्स होते हैं। अमेरिका में सारी दुनिया जाती है, दुनिया के ममालिक में बहुत सारे ममालिक भी जाते हैं। पाकिस्तान में OIC भी हुआ था, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल तो पैदा नहीं कर दी जाती कि आप कई कई हफ्ते तक अपना मुल्क ही बंद कर दें। अच्छा, इसमें ना मैं आपके सामने एक चीज़ और रखता हूँ। ये देखें, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन आया। ये नोटिफिकेशन ये बताता है कि अदालत बंद रहेगी क्योंकि रेड जोन के अंदर जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम हुए हैं और यही जो मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है। अभी तक मुज़ाकरात करने वाले तो पहुंचे नहीं, लेकिन कई दिनों से इस्लामाबाद बंद है, रावलपिंडी बंद है, दाखिली और खारजी रास्ते बंद है। वो कह रहे हैं जी, इस सिचुएशन के तहत चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि अदलिया काम नहीं करेगी। अदलिया पहले भी कौन सा काम कर रही है, लेकिन निज़ाम इंसाफ उन्होंने ऑटो पे चला दिया है और वफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चौथे दिन फिर बंद रहेगा। देखिए, जिन मुल्कों की ये लड़ाई हो रही है ना,
یا جو ممالک یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اسرائیل میں عدالتیں کام کر رہی ہیں، آپ چیک کر دیں بالکل کام کر رہی ہیں. ایران میں عدالتیں کام کر رہی ہیں، آپ چیک کر دیں بالکل کام کر رہی ہیں. سعودی عرب میں، یو اے ای میں یہاں پہ بہت حملے ہوئے، بہت بڑے پیمانے پہ یہاں پہ میزائل اور ڈرون گئے، یہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہیں. تو بحرین میں بھی کر رہی ہیں، قطر میں بھی کر رہی ہیں، یہاں پہ بھی کر رہی ہیں. امریکہ جو اس لڑائی میں سب سے زیادہ ہتھیار چلا چکا ہے، کیا وہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ تو بالکل امریکہ میں بھی عدالتیں کام کر رہی ہیں. اور اگر کسی ملک میں عدالتیں کام نہیں کر رہی تو وہ پاکستان ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ جو ممالک لڑائی میں براہ راست اترے ہوئے ہیں، جن ممالک میں دھماکے ہو رہے ہیں، جو ممالک میزائل چلا رہے ہیں، جو ممالک تباہی کا شکار ہو چکے ہیں، ان ممالک میں عدالتیں کام کر رہی ہیں. اور ایک ملک جو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا کر مذاکرات کروانا چاہتا ہے اور ابھی مذاکرات کار پہنچی بھی نہیں، وہاں پہ لگ بھگ ایک ہفتہ ہونے والا عدالتیں بند ہیں. یعنی یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ یہ کس طرح کا قانون ہے اس ملک میں؟ مجھے اچھی طرح یاد آ گیا ایک برطانوی وزیر اعظم چرچل کا ایک سٹیٹمنٹ تھا جب بہت برے حالات تھے نا جنگ عظیم میں. تو اس نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ کتنا زبردست سوال کیا تھا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف دیتی رہیں ہمارے شہریوں کو تو ہم لڑائی نہیں ہار سکتے. تو پاکستان کے اندر تو حالات یہ ہیں کہ عدالتوں میں انصاف ناپید ہو چکا ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ساری عدالتوں کو جکڑ کے قابو کر لیا ہے. اب عدالت نام کی چیز تو پاکستان میں رہی کوئی نہیں ہے. ناظرین، کچھ بڑی اہم خبریں میں نے آپ کو دینی ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ناکہ بندی کے باوجود اب تک ایسوسیٹڈ پریس، یہ ایک بہت بڑی ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی اور انٹرنیشنل لیول کی ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ناکہ بندی سے لے کر اب تک 10 ملین بیرل تیل خلیج فارس سے باہر نکل گیا. اب امریکہ کی ناکہ بندی کس کام کی؟ اگر 10 ملین بیرل تیل یہاں سے نکل گیا ہے. بہرحال اب یہ دعویٰ کر رہا ہے، ایسوسیٹڈ پریس کر رہا ہے. اس سے پہلے امریکن اخبارات نے مزید دعویٰ بھی کیا تھا کہ 34 بڑے آئل ٹینکرز اس ریجن سے باہر نکل گئے ہیں اور امریکہ ان کو نہیں روک پایا. امریکہ نے لبنان میں اپنے سفارتی عملے کو فوری طور پر نکل جانے کے احکامات جاری کیے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، لبنان پہ اسرائیل اٹیک کر رہا تھا، وہاں پہ ایک عارضی جنگ بندی کی گئی ہے اور یہ ایران کا ایک بڑا مطالبہ تھا. سیز فائر کی خلاف ورزی بار بار ہو رہی ہے، دونوں طرف سے ہو رہی ہے. اور اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بلکہ یہ احکامات سامنے آ گئے ہیں کہ امریکہ نے لبنان میں اپنے سفارتی عملے کو نکل جانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ بندی پھر سے خطرے میں ہے اور دوبارہ جنگ بندی ختم ہو سکتی ہے، کم سے کم لبنان اور اسرائیل کے معاملے میں. دوسری جانب ٹرمپ نے اسرائیل کو یہ بتایا اور اسرائیل کے چینل 12 اس نے یہ خبر جاری کی ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے لیے اتوار تک کی ایک نئی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے. ویسے بھی بی بی سی پہ باقی جگہوں پہ یہ چل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2-3 دن کی بات کی ہے کہ اتنے دنوں میں ایرانی قیادت آپس میں متحدہ تجاویز بنا کر پیش کر دے اور جو آپس کے اندر ان کے معاملات ہیں وہ حل کر دیں. حالانکہ ایران میں ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ آپس میں ان کا کوئی پھڈا ہے، لیکن یہ دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہم نے پہلی مرتبہ سنا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے لیے بھی اتوار تک کی ڈیڈ لائن رکھی ہے. جبکہ امریکی ہتھیار بہت تیزی سے خطے میں پہنچ رہے ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. امریکہ خلیج فارس میں سامان کی ترسیل بہت تیز کر رہا ہے پورے خلیجی ممالک میں. یعنی ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ جو کیریئرز ہیں، جہاز جو فوج کے لیے ساز و سامان لے کر جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں اسرائیل پہنچے ہیں، بہت ہیوی سامان لے کر، جنگی ساز و سامان لے کر. اس کے علاوہ سعودی عرب سے جہاز اڑتے ہیں، اسرائیل جاتے ہیں، اسرائیل سے اڑتے ہیں، یو اے ای آتے ہیں، یہاں سے اڑتے ہیں، واپس یو اے ای جاتے ہیں. تو یہ سعودی عرب، یو اے ای اور اسرائیل کے بیچ میں بہت بڑی آمد و رفت ایک یہاں پہ انٹرنلی بھی چل رہی ہے فوجی ساز و سامان کی. تو امریکہ ری الائن کر رہا ہے یا ری ڈیزائن کر رہا ہے اپنے جنگی نقشے کو. تو دیکھتے ہیں اب وہ یہاں پہ کس قسم کی ایک نئی لڑائی شروع کرتے ہیں. ایران نے بہرحال یہاں پہ ایک بڑی ٹیکنیکل دھمکی لگائی ہے اور ایران نے اب تک جو دھمکی لگائی ہے اس کو انہوں نے وقت آنے پر کر کے بھی دکھایا. یہ ہے جناب وہ تصویر جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی زیر سمندر یہ کیبل، یہ انٹرنیٹ کیبل ہے. یہ انٹرنیٹ جو ہے نا انڈر واٹر کیبل جاتی ہے، پوری دنیا کو آپس میں جوڑتی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ پوری دنیا کا جو مواصلاتی نظام ہے وہ سمندر کے ذریعے سے نیچے زیر سمندر جو ہے وہ کیبلز گئی ہوئی ہیں جو مختلف ممالک کو آپس میں جوڑتی ہیں اور پوری دنیا مل کر اس کو توانائی فراہم کرتی ہے. اور جہاں جہاں سے اس کو بجلی ملتی ہے، اس کی کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے، تو ہم سب مل کر انٹرنیٹ بناتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہ جو زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل ہے اس کو کاٹنے کی وارننگ دے دی ہے اور یہ خلیج فارس میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کاٹ دیں گے. آبنۂ حرمت سے وہ کہتے ہیں 7 بڑی کیبلز گزرتی ہیں جو تمام خلیجی ممالک کو انٹرنیٹ مہیا کرتی ہیں. ایسا ہوا تو سب سے زیادہ نقصان عرب امارات اور بحرین کو ہوگا. عرب امارات اور بحرین جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا نقصان ہوگا جہاں امریکہ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیٹا سینٹرز ہیں. اچھا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس والی بات سے مجھے یاد آ گیا، اگر یہ کیبل واقعی ایران کاٹ دیتا ہے امریکہ کے لیے پنگا تو ہو جائے گا. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے معاملے میں ایک بہت عجیب چیز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے. ایسی بچکانہ حرکت کی تو توقع ہی نہیں تھی امریکی صدر سے کہ امریکی صدر ایسا بھی کر سکتا ہے. اچانک سے آج سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ خواتین کی تصاویر جو ہیں وہ ان کے اوپر کمنٹ کر دیا اور یہ دعویٰ کیا گیا یہ خواتین ایرانی خواتین ہیں. میں نے وہ تصاویر دیکھی تو مجھے لگا کہ شاید ان میں 1-2 کی شکلیں تو لگتی ہیں جیسے ایرانی ہیں، کچھ ان میں دیگر ممالک کی بھی شکلیں لگتی ہیں. بہرحال وہ دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہ ایرانی خواتین ہیں اور ان کو اکٹھے ہی پھانسی دینے والا ہے ایران. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا.
تو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے, ان کو پھانسی نہ دی جائے, میں یہ مطالبہ کرتا ہوں. تو اس قسم کے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پہ ٹویٹ کر دیے, پوری دنیا میں رولا ڈال دیا کہ یہ, اور خوبصورت خواتین دکھائی اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ, جناب ان کو جناب یہ کیونکہ آزاد ذہن والی خواتین ہیں تو ان کو جناب اب پھانسی دینے لگا ہے ایران, لہذا ان کی پھانسی رکوانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ ایکٹیو ہو گیا تاکہ دنیا کی حمایت حاصل کی جا سکے. اب ٹرمپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دیے. پھر آج یہ بڑا عجیب کام کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان خواتین کی تصویریں لگا کر دوبارہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ آج پھانسی ہونی تھی رات کو انہیں, یہ جو گزشتہ رات گزری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ آج رات کو انہیں پھانسی دی جانی چاہیے تھی, لیکن ان میں سے 4 کو فوری طور پہ رہائی مل رہی ہے, جبکہ باقی 4 کو 1 مہینے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا. میں اس بات کی بہت قدر کرتا ہوں. امریکی صدر کی حیثیت سے میرے مطالبے کا بڑا احترام کیا گیا ہے, اور آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ. اب یہ اس خبر کو میں نے چیک کیا کہ بھئی یہ خواتین ہیں کہاں پہ, اور واقعی میں کوئی ایسی خواتین ہیں جن کو ایران میں پھانسی دی جانی ہے. دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ایران نے کچھ غدار پکڑے تھے, ان کا معاملہ انہوں نے عدالت پہ اپنے سسٹم میں چلایا تھا, ان میں سے کچھ کو سزا بھی ملی ہے. ایران جو ہے وہ موت کی سزا بھی دے لیتا ہے, لیکن یہ خواتین کو میں نے بڑا ڈھونڈا, مجھے نہیں ملی. اور جب مزید اس پہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تصاویر تھیں. اب جو دنیا بھر میں ایرانی ایمبیسیز ہیں, چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہیں, چاہے وہ باقی ممالک میں ہیں, وہ اب مذاق اڑا رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ جناب یہ خواتین تو وجود ہی نہیں رکھتی تھیں, یہ تو آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک کلیم اٹھا کے ڈال دیا کہ جناب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ نے عورتیں بنائی کہ جناب ان کو ایران پھانسی دینے والا ہے. پھر آپ نے کہا جناب میں مطالبہ کرتا ہوں پھانسی نہ دو. پھر آپ نے کہا جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پھانسی رک گئی, اور میں یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میری بات کا احترام کیا اور عورتوں کو چھوڑ دیا گیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہلکا کام کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور پوری دنیا میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا اس حرکت کی وجہ سے مذاق بن رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنا مذاق بنا رہے ہیں.